ایموشنلی اسٹرانگ عورت کیسی ہوتی ہے؟ جب بھی یہ سوال اٹھے گا تو مختلف لوگوں کے مختلف جواب سننے کو ملیں گے، لیکن میرے خیال میں اس چیز کو صرف ایک جملے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسے سمجھنے کے لیے کچھ خاص عادتیں جنہیں دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ عورت جذباتی طور پر کتنی مضبوط ہے۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں ان عادتوں پر جو ایک خاتون کو ایموشنلی اسٹرانگ بناتی ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ معاشرے میں عام طور پر خواتین کو ہی زیادہ جذباتی کہا جاتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گی مرد اور عورت دونوں ہی کسی نہ کسی انداز میں جذباتی بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے۔ اسی لیے کسی ایک صنف کو جذباتی یا کمزور کہہ دینا بالکل درست نہیں۔ جذباتی ہونا کوئی خامی نہیں، لیکن جب ہم ضرورت سے زیادہ حساس بن کر خود کو کمزور کر لیتے ہیں نا، تو وہیں سے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تب ہمیں جذباتی سمجھداری کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، یا یوں کہیں جذباتی طور پر مضبوط بننے کی۔ ہماری سوسائٹی میں ایسے افراد کو اسٹرانگ کہنا بھی آسان نہیں ہوتا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی خواتین میں سے کچھ جو خود ایک عورت ہیں کسی اور مضبوط عورت کا مذاق بنا دیتی ہیں۔ یہ چیز دل دکھانے والی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اور آپ کے لیے آپ کو مضبوط بنائے گا؟ نہیں نا، تو یہ کام آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا قدم خود پر اعتماد، یعنی جیسی آپ ہیں، جیسے آپ کی شخصیت ہے، اسے ویسا ہی قبول کر لو، بغیر کسی شرمندگی کے۔ اگر آپ ایموشنلی اسٹرانگ بننا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے اپنی زندگی کی کہانی کی ذمہ داری خود لینی ہوگی۔ دوسروں کو اپنی زندگی کی ذمہ داری نہیں سونپنی۔ میں آج جہاں ہوں میں اس سے بہتر کی حقدار تھی، ایسے خیالات صرف مایوسی پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ بار بار یہی سوچتے رہتی ہیں نا، تو صرف ایک کام کرتی ہیں، دوسروں کو الزام دینا۔ جب بھی کچھ برا ہو، قصوروار ہمیشہ کوئی دوسرا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کے لیے کبھی کوئی مقصد ہی نہیں طے کیا۔ بس یہی چاہا کوئی آئے اور آپ کی زندگی کو خوبصورت اور آسان بنا دے۔ جب تک آپ خود اپنی زندگی کا کنٹرول نہیں لیں گی، کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ کانفیڈنس ہی وہ پہلا دروازہ ہے جو آپ کو مضبوطی کی طرف لے جائے گا۔ خود پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ کہیں بھی جائیں، کسی سے بھی بات کریں، ذرا سا بھی خوف نہ ہو۔ یہ اعتماد آتا ہے علم حاصل کرنے سے۔ کوئی عمر یا رتبہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی یہ بتاتا ہے آپ اب کچھ نیا نہیں سیکھ سکتے۔ یاد رکھیں، علم اور خود اعتمادی ہی آپ کو پرکشش بناتی ہے۔ جب آپ اپنے لیے کچھ نیا کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو لوگ چاہیں مدد کریں نہ کریں، لیکن ایک بار ضرور دوبارہ دیکھیں گے۔ یہی آغاز ہے ایک بہتر زندگی کا۔ آج کے دور میں خود مختاری کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر لڑکی خود مختار بننا چاہتی ہے، ہر لڑکی۔ لیکن اگر آپ ہمیشہ دوسروں پر انحصار کرتی آئی ہیں تو ایک دم آزاد ہو جانا آسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ زندگی آپ نے گزار دی دوسروں پر انحصار کرنے کے لیے، تو ایک دم سے آزاد ہونا بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ پھر بھی یاد رکھیں، ہم نے اپنی پوری زندگی میں دوسروں کو بغیر قیمت کے بہترین خدمت دی ہے، اور اگر ہر چھوٹی چیز کے لیے بھی اجازت لینی پڑے تو دل کہتا ہے کاش ہم تھوڑے خود مختار ہوتے۔ یہ بات بڑی گہری ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی دوسروں کو بغیر قیمت کے بہترین خدمت دیتے ہیں، اور ہر چھوٹی چیز کے لیے اجازت لینی پڑے تو دل کہتا ہے کاش ہم تھوڑے خود مختار ہوتے۔ یاد رکھیں، خود مختاری ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو جذباتی طور پر بھی مضبوط بناتی ہے۔ اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں تو ابھی کر لیجئے۔ عمر کبھی رکاوٹ نہیں بنتی، سچ میں عمر کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ آپ ابھی سن رہی ہیں تو ابھی ہی سے ہی اپنے لیے فیصلہ کریں۔
ہر کسی کو بولنے کا حق ہے، لیکن آج بھی معاشرہ ان خواتین کو ہی اچھی مانتا ہے جو چپ رہتی ہیں، جو خاموش رہتی ہیں، اور جو عورت اپنی رائے رکھتی ہے اسے سننے کو ملتا ہے یہ تو مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن جو خواتین خود پر اعتماد رکھتی ہیں اور کبھی بولنے سے نہیں ڈرتی، وہ جانتی ہیں کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ ان کے الفاظ کی تعداد نہیں بلکہ وہ اہم ہوتی ہیں۔ ایموشنل ہونا غلط نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن حالات کے مطابق اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا بھی سیکھنا ضروری ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو عورت مضبوط ہے وہ ان جذبات سے جلد باہر آنا جانتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کون سا رویہ کب اپنانا ہے۔ جب حالات آپ کے مطابق نہ ہوں تو آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں: خود کو کمرے میں بند کر کے رونا یا خود کو مصروف رکھ کر ذہنی سکون قائم رکھنا۔ یہ دو آپ کے پاس راستے ہیں۔ سٹریس آنا فطری ہے، لیکن اس سے باہر نکلنا آپ کی پریکٹس ہے۔ آپ ایک ایموشنلی اسٹرانگ وومن یہی پریکٹس روز کرتی ہے۔ کہتے ہیں جیتنے والے کبھی ہار نہیں مانتے، جنہوں نے جیتنا ہوتا ہے نا وہ کبھی ہار نہیں مانتے۔ یہ سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن جب کوئی بار بار آپ کے ذہنی سکون کو اپنی انا سے تباہ کر دیتا ہے نا تو خاموش رہنا کمزوری نہیں سمجھداری بن جاتا ہے۔ خاندان میں رہ کر بھی خود کو پہچاننا سیکھیے۔ آپ اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں تو خود ہی کو پہچاننا سیکھو۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جیسے کھانا کھانا یا سونا، اتنا ہی آسان ہے۔ اگر لوگ بار بار آپ کو تکلیف دیں تو ان سے حدیں طے کرنا سیکھیے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے ایسا کرنا روڈ ہونا ہے، لیکن اصل میں وہ عورت اپنے جذبات پر قابو رکھتی ہے۔ وہی اپنی طاقت کو درست استعمال کرنا بھی جانتی ہے۔ وہ نرم بھی ہوتی ہے، خیال رکھنے والی بھی، لیکن اپنی کمزوری کو سب پر ظاہر نہیں کرتی۔ وہ جانتی ہے کہ وہ کہاں اور کب خاموش طاقت بن جاتی ہے۔ خود سے محبت کرنا سیکھیے۔ جو عورت خود سے پیار کرتی ہے وہی دوسروں کو بھی محبت دے سکتی ہے۔ جو اپنے آپ سے پیار نہیں کرتی، اپنا خیال نہیں رکھتی، تو وہ دوسروں کا کیا خیال رکھ پائے گی؟ غلطیوں پر خود کو بار بار ملامت نہ کریں۔ بار بار اپنے آپ کو، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بار بار اس پہ اپنے آپ کو ملامت مت کرو، بلکہ سبق لیں اور آگے بڑھیں۔ دوسروں کی غلطیوں کو بار بار اچھالنا کمزور لوگوں کا کام ہے۔ مضبوط عورت ہمیشہ دوسروں کو اٹھاتی ہے، نیچا نہیں دکھاتی۔ مضبوط عورت اپنی زندگی کی قدر کرتی ہے، ماضی میں نہیں حال میں جیتی ہے۔ کبھی وہ ماضی میں نہیں، ہر وقت ماضی میں کھوئے رہنا یہ چیز نہیں، وہ حال میں جیتی ہے۔ فیلیئرز اور ناکامیوں سے سیکھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو روتا نہیں ہے وہ مضبوط ہے، لیکن ایک ایموشنلی اسٹرانگ وومن روتی ہے، محسوس بھی کرتی ہے، لیکن چھپاتی نہیں، دبا کر نہیں رکھتی۔ وہ جانتی ہے احساسات کو دبانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو، غمگین ہو تو وہ اسے ظاہر کرنے سے نہیں ڈرتی، کیونکہ وہ جانتی ہے احساسات کو ظاہر کرنا ہی شفا کی کنجی ہے۔ اگر ہم اپنے احساسات کو دباتے رہیں گے تو احساسات کو دبانا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جو عورت خود پر اعتماد رکھتی ہے وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ ایک مضبوط شخصیت ہمیشہ دوسروں کو لفٹ اپ کرتی ہے، کیونکہ صرف وہی شخص دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے جو خود اندر سے خالی ہوتا ہے۔ ایک اسٹرانگ وومن محبت بانٹتی ہے، دوسروں کو بلند کرتی ہے، خود کو جسمانی اور ذہنی طور پر سنبھالنا جانتی ہے، صحت مند طرز زندگی اپناتی ہے، خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر ان 11 عادتوں میں سے 5 بھی آپ کے اندر موجود ہیں تو
تو آپ واقعی اسٹرانگ وومن ہیں۔ اور اگر ابھی موجود ہیں 5 عادتیں تو باقی عادتوں پر کام کیا جا سکتا ہے۔ تو مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کتنی عادتیں اپنائے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ان عادتوں پر اگر تھوڑی بہت بھی یہ عادتیں ہیں نا تو اس کے بغیر جو باقی کی عادتیں ہیں نا وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں ایڈ کرتے جائیں گے نا تو ہم ایک دن ایک اسٹرانگ وومن ضرور بن سکتی ہیں۔ اپنے اندر کانفیڈنس اتنا پیدا کریں کہ آہستہ آہستہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں آتی جائیں۔ اور آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔